وہ جو اللہ یاری بیٹھا ہے امریکہ میں، اس نے بھی کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہو؟ اعتبار نہیں آتا آپ کو؟ آپ کا خطیب کبھی کمزور بات کرتا ہے کہ کل میری زبان بند کر دی جائے، کوئی بندہ میرے سامنے آئے کہ اس کا حوالہ پیش کر؟ ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہیں، حیدر کرار کی بیٹیاں، وہ حضرت عمر کے نکاح میں ہیں۔ دروازوں پہ آگ لے کر آنے والے اور دروازے جلانے والے اور گرانے والے، انہیں لوگ بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتے۔ وہاں محبتیں ہیں، وہاں پیار ہیں، وہاں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، تم کہانیاں گھڑتے پھرتے ہو۔ کوئی نہیں انکار، فریقین میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، نہیں انکار کریں گے کہ رشتہ نہیں ہوا۔ ہاں بس ایک فرق ہے، ہم اہل سنت کہتے ہیں خوشی سے ہوا، ہم اہل سنت کہتے ہیں رضامندی سے ہوا، ہم اہل سنت کہتے ہیں حضرت علی کی مرضی سے ہوا، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہیا اول فرجن غصب نہ ہو۔ خدا دی قسم جڑے لفظ بولے نے نا، میں وہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، یہ اتنے بے حیا لوگ ہیں، اتنے بے پرواہ لوگ ہیں۔ ہیا اول فرجن غصب نہ ہو، چلو میں ذرا موزز طریقے سے معنی کر، یہ ہماری پہلی عزت ہے، یہ ہماری پہلی عزت ہے، غصب نہ ہو جو ہم سے چھینی گئی، ہم سے چھین لی گئی۔ مانگتے وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں زبردستی ہوا۔ حضرت عمر نے کہا تھا اگر نہیں دو گے نا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو مجبوراً رشتہ دے دیا۔ اور کئیوں نے کہا وہ جو اللہ یاری بیٹھا ہے امریکہ میں، اس نے بھی کہا کہ جب حضرت عمر نے بہت زیادہ زور لگایا تو حضرت علی نے ایک جننی کو ام کلثوم کی شکل دے کر حضرت عمر کے گھر بھیج دیا۔ وہ جننی ان کے گھر میں رہی، حضرت علی کی بیٹی نہیں رہی، جننی۔ میں نے کہا فرو کافی اٹھاؤ، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا جس عورت کا خامد مر جائے وہ عدت کہاں گزارے، شوہر کے گھر یا باپ کے گھر؟ ان سے یہ سوال ہوا، انہوں نے جواب دیا چاہے تو شوہر کے گھر گزار لے، چاہے تو اپنے باپ کے گھر گزار لے۔ اس کے بعد حضرت جعفر صادق نے یا محمد باقر نے کہا جب حضرت عمر فوت ہو گئے تھے تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو عدت گزارنے کے لیے گھر لے آئے تھے۔ اے جننی نو لے کے آئے سن، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ جان تم چھڑا نہیں سکتے ہو تو پھر کبھی ادھر کا بکواس کبھی ادھر کا بکواس کرتے ہو۔ حضرت علی کی بیٹی کو جنی کی شکل دے دی۔ رشتے ناتے ہیں جناب آپس میں۔ حضرت جعفر صادق جو ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نسب سے ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے حضرت صدیق کے نسب میں ہیں۔ غالباً انہی سے پوچھا گیا تھا کہ تلوار کے دستے پر سونا یا چاندی چڑھا سکتے ہیں دستے پر؟ انہیں کہا ہاں چڑھا سکتے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے تلوار کے دستے پر سونا یا چاندی چڑھایا ہوا تھا، یہ انہوں نے دلیل دی۔ تو سننے والے نے کہا آپ بھی صدیق کہہ رہے ہیں، آپ بھی صدیق کہہ رہی ہیں؟
تو حضرت جعفر صادق نے نام ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، جو اس کو صدیق نہیں مانتا اس کی دنیا و آخرت میں کوئی تصدیق نہیں ہے۔ ان کے رشتے ناتے ہیں جناب، ان کے رشتے ناتے ہیں، تعلقات ہیں۔ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، آگے پڑھو، شاباش ترگڑے ہو، وہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا معنی کرو، رحماء بینکم معنی کرو۔ تم تو اہل سنت ہو، تم اہل سنت ہو، تمہارا قرآن پہ ایمان ہے، معنی کرو رحماء بینہم کا۔ آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل وہی ہوتا ہے جو آگ لے کر دوسروں کے دروازے پہ جائے، رحم دل وہی ہوتا ہے جو ان کے دروازوں کو آگ لگائے، رحم دل وہی ہوتا ہے جو ان کی اہلیہ پر دروازہ گرا دے، یہ ہے رحم دل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ دعویٰ۔ جس ہستی کا نام محمد ہے نا، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا رسول ہے۔ مولا اس دعوے کی کوئی دلیل، اس دعوے کی کوئی دلیل؟ فرمایا والذین معہ، اس کی دلیل وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھی ہیں، اس دعوے کی دلیل وہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھی ہیں۔ جس کا ماننے والا صدیق اکبر ہوگا وہ خود کتنا سچا ہوگا، جس کا ماننے والا عادل ہوگا وہ خود کتنا بڑا عادل ہوگا، جس کا ماننے والا حیادار ہوگا وہ خود کتنا حیادار ہوگا، جس کا ماننے والا شجاع و بہادر ہوگا وہ خود کتنا شجاع و بہادر ہوگا۔ صحابہ کو میرے نبی کی نبوت کی قرآن نے دلیل قرار دیا ہے۔ جو صحابہ پہ طعن کرتا ہے وہ میرے نبی کی نبوت پہ طعن کرتا ہے۔ اسے صحابہ سے دشمنی نہیں ہے، اسے نبوت سے دشمنی ہے۔ من احبہم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آج تم کہتے ہو فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے اور فلاں عالم نے یوں لکھا ہے اور فلاں عالم یوں کہتا ہے اور فلاں مورخ یوں کہتا ہے۔ تو مورخین کی بات کو لیے پھرتا ہے، علماء کی باتوں کو لیے پھرتا ہے۔ ان کی کتابوں میں تو تحریف ہو سکتی ہے، اگر تورات بدل گئی ہے علماء کی کتابیں نہیں بدل سکتی۔ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں آیا اس نے کوئی چیز، یہ اس زمانے میں پریس تھے، کتابیں چھپتی تھی، فوٹو سٹیٹ مشینیں تھی اس وقت، ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ جس محدث نے کوئی کتاب لکھی، شاگردوں نے کہا جی سر ثانوی دو اسی بھی لکھ لے بھی، اس کے شاگردوں نے کہا جی ہم بھی لکھ لیں، اس کے شاگرد ہم بھی لکھ لیں۔ بچ کوئی شاگرد آیا بدبخت، اس اپنا گلاں وچ تو ان چھڑی، آج ہمارے ذمہ پڑ گئے فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں لکھا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب، بس باقی ہر کتاب کو پرکھا جائے گا، اس کے راویوں کو دیکھا جائے گا، راوی کون، کس طرح پہنچی،
اللہ اسماء رجال کے علماء کی قبروں کو منور کرے، خدا دی قسم ہزارہ راویاں دا ڈیٹا مکمل کر دے، یہ کب پیدا ہوا، کب مرا، کہاں پڑا، کہاں رہا۔ اب میں جو کہوں، میں نے مولانا حسین علی سے سنا ہے، میں کہوں شاگردوں کو میں نے مولانا حسین علی کو سنا ہے، تے ویکھیا نہیں جائے گا بے میری پیدائش کداں دی ہے تے انہاں دی وفات کداں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس مان لیا جائے گا کہ میں نے مولانا حسین علی سے سنا ہے۔ دیکھا جائے گا بے اے مولانا حسین علی دی وفات تو 14 سال بعد جمعیاں اس کنیے سنیاں۔ جناب اسماء رجال والوں نے اس طرح تحقیقیں کی ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ جو کہے وہ مانتے چلے جائیں آپ، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو منبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے اور صحابہ وہ گالیاں سنتے تھے۔ واہ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ کفر کے قریب ہے۔ اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی توہین آمیز جملہ کہوں، سنو گے؟ پڑھو گے میرے پیچھے نمازاں؟ اس کا مطلب یہ ہوا بے اس وقت دے صحابہ دا ایمان تو آڑے جتنا بھی نہیں، یہی منوانا چاہتے ہو؟ وہ گالیاں نکال رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، اور قرآن بولا، قرآن نے کہا اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ حقاً تے غور کرو یار، مولا انہیں کہہ دیتا اولئک ھم المؤمنون، وہ مومن ہے تے آکھن اللہ تو میں میرے مولا تے تیرے تو وڈی سچی زبان کس دی؟ فرمایا نا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ میں تو اس وقت ہے ہی نہیں، نہ علماء دیوبند، نہ علماء اہل حدیث، نہ علماء بریلی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ امام اعظم امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ امام بخاری، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ ہم تو تھے ہی نہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن یہی ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے پکے اور سچے مومن یہی ہیں، اور ان سے پیار بھی صرف مومن ہی کرے گا، مومن ہی پیار کرے گا۔ یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے یار ہیں۔ اولئک ھم المتقون، یہ معنی تسی کرو، اولئک ھم المتقون، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی، وہ سارے کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ سرگو دے چو متقی اس کو کہا جاتا ہے جیڑا ممبر تے گالیاں کڈے۔ نہیں، متقی وہی لوگ ہیں۔ تم رب کے قرآن کو جھٹلاتے ہو، کتابوں کے سہارے لے کر اللہ کے قرآن پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو۔ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دیتا ہے، ان کے تقوی کی گواہیاں دیتا ہے، ان کی صداقت کی گواہیاں دیتا ہے، امانت کی گواہیاں دیتا ہے، رشد و ہدایت کی گواہیاں دیتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرا رب
صحابہ دیاں عظمتاں بیان کردیاں تھکدا ہی نہیں، تھکدا ہی نہیں۔ یہ بھی کہہ لیا، یہ بھی کہہ لیا، یہ بھی کہہ لیا، یہ بھی کہہ لیا، اور پھر آخر میں آ کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر۔ جہاں اللہ کہتے ہیں نا ہم مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں وہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، تو آخر میں اللہ کہتے ہیں ان سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی ورضوان من اللہ اکبر، وہ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور جنت میں جو نعمت سب سے آخر میں ملنی ہے، اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے اللہ، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی، جو نعمت جنت میں مجھے آپ کو سب سے آخر میں ملنی ہے، رب نے وہ نعمت صحابہ کو اسی دنیا میں عطا کر دی تھی۔ پڑھو رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، رب نے جنت کی سندیں ان کے ہاتھوں میں تھما دی، رضامندی کی سندیں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔